آج ہماری ملاقات تھی ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ. جو جج عمران خان صاحب کی ہیئرنگ کر رہا ہے عدالت کے اندر، جب وہ آ رہے تھے تو وہاں پہ جو کھڑے پولیس یا جو جیل کا عملہ ہے تو وہ ان کو سلوٹ مار رہے تھے، اور ایک طرف میرے ساتھ دیگر ممبران قومی اسمبلی اور منسٹر وہاں پہ ہم کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کون ہے وہ جو اس نظام سے اتنا پاورفل ہے، وہ کون ہو سکتا ہے جو پارلیمنٹیرین، جو ہمارا استحقاق ہے، جو آئین اور قانون جو ہمیں پریویلیج دیتا ہے چیزوں کی، کہ ہم کسی بھی وقت پورے پاکستان میں بحیثیت MNS، بحیثیت منسٹر، ہم کسی بھی جیل کا وزٹ کر سکتے ہیں، ہم کسی بھی قیدی کے ساتھ مل سکتے ہیں. لیکن ایک طرف ان کو سلوٹ اور دوسری طرف قوم کے منتخب نمائندے جن کو پاکستانی قوم نے الیکٹ کیا ہے، اور وہ بھی فارم 47 سے بچت کے بعد، کیونکہ دو ٹائپ کے MNAs ایوان کے اندر بھی، ایک حقیقی ہے جو فارم 45 میں بھی جیتے ہیں، فارم 47 میں بھی جیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جن کو 8 فروری کو قوم نے ریجیکٹ کیا، فارم 47 کے ذریعے ان لوگوں کو جتوایا گیا. الحمدللہ میں 1,32,000 ووٹوں کا نمائندہ ہوا اپنے حلقے، اپنے علاقے کا، اور میں ادھر کھڑا، میرے ساتھ دیگر ہمارے ممبران کھڑے. ہم ان سے کہتے کہ جی ہمیں اپنے چیئرمین عمران خان صاحب نے بلایا ہے، وہ ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں، ہم ان سے ملنا چاہ رہے ہیں، پچھلے سال 1.5 سے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو وہ کہتے جی بتاتے ہیں، انتظار کریں اور جی اوپر سے آرڈر آ جائے. ایسے کیا چیز ڈسکس کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ جو آپ سے خفیہ ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گی. لیکن ان کو ڈر ہے کہ جو عمران خان صاحب نے یوم سیاہ کی کال دی ہے 8 فروری کو، صوابی میں انشاءاللہ ہم تاریخ ساز جلسہ کریں گے، باوجود اس کے ہم آپ کو ثابت کر کے دیں گے. آپ لوگوں نے ہمارے کارکنان کو ابڈکٹ بھی کیا، ہمارے کارکنان کو گرفتار بھی کیا، باوجود اس کے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قوم ڈر جائے. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں کا مجمع صوابی میں اور پورے پاکستان میں میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جی دیکھیں، 8 فروری کو صرف آپ کا ووٹ نہیں چوری کیا گیا، بلکہ 8 فروری کو قوم سے امید لی گئی، 8 فروری کو قوم سے خواب چھینے گئے. یہ ایک ووٹ کی، یہ کاغذ کا پرچہ نہیں تھا، یہ 25 کروڑ عوام کی امید تھی کہ ان کا لیڈر دوبارہ وزیر اعظم بنے گا، اور وہ پوری دنیا میں جو انٹرنیشنلی وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا تھا، جو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسولوٹلی ناٹ بول رہا تھا، جو ہمارے پیغمبر رسول کی بات کر رہا تھا پوری دنیا میں. 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ عمران خان کو اس لیے دیا کہ وہ دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے. لیکن نہ اس ملک میں آئین ہے، نہ قانون ہے. کوئی تو ہے اس ملک میں جو پورے پاکستانی اب جانتے ہیں کہ وہ اباء اللہ ہے، نہ وہ کسی آئین کو مانتے ہیں، نہ وہ کسی قانون کو مانتے ہیں. باوجود اس کے الحمدللہ کہ اس ٹائم اس مشکلات کے باوجود، اتنی مشکلات کے باوجود، پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. ہم کارکنان MNAs یا منسٹرز جو عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے، ہمیں تو نہیں ملنے دیا جا رہا. لیکن سابقہ خاتون اول جو عمران خان صاحب کی زوجہ ہیں بشرا بی بی، ان کو بھی مسلسل عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ان کی نہیں کرائی جا رہی ہے. حالانکہ قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. عمران خان صرف قیدی نہیں ہے، عمران خان قوم کا لیڈر ہے، سابقہ پرائم منسٹر ہے. اس کے باوجود وہ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، یہ سپرڈنٹ جو ادھر بیٹھا ہے اس کو خصوصی ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ عمران خان سے ان کے کارکنان کو بھی نہ ملانے دیں، نہ بشرا بیوی کی ملاقات ان سے کرائے. لیکن انشاءاللہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ میں اس کے خلاف پریویلیج موشن جمع کروں گا. 10 تاریخ کو انشاءاللہ ہمارا قومی اسمبلی کا اجلاس ہے. اس سپرڈنٹ کو میں قومی اسمبلی بلاؤں گا، میں اس کو دکھاؤں گا کہ ایک MNA کی کیا اوقات ہوتی ہے اور سپرڈنٹ کی کیا اوقات ہوتی ہے. تم ہوتے کون ہو ہمیں روکنے والے؟ یہ تمہیں اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ وہ ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں بار بار روک رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا میں پریویلیج کمیٹی میں پھر دیکھوں گا. موسم اچھا ہے تو 4-5 گھنٹے جو ہے وہ آرام سے گزر جاتے ہیں، ایسے تو کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان کے آئین کی، قانون کی، پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کا مذاق ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ جو باقی ساتھی ہیں
سہیل افریدی اور فخر جہان، یہ خیبر پختونخوا کے منسٹرز ہیں، یہ یعنی اسٹیٹ کا حصہ ہے، آئین کو دیکھ لیں اسٹیٹ کا حصہ ہے، ان کو یہاں پہ 4-5 گھنٹے جو ہے وہ ٹھہرایا جا رہا ہے، کچھ پریکٹیکل ایڈوائس بھی دے دیتے ہیں۔ یہ تو جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جس کے اندر جانے سے تکلیف ہے۔ پریکٹیکل ایڈوائس یہ ہے کہ اگر وہ میں ہوں تو مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے غیر قانونی ہے، لیکن میں نہیں جاتا، ان کو جانے دے۔ اگر وہ شاہد ہے تو شاہد کو نہ جانے دے، مجھے جانے دے، خان صاحب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ہم دونوں ہیں تو ہم دونوں کو نہ جانے دیں، ان کو جانے دیں۔ یہ تو ریاست کے ممبرز ہیں نا، اسٹیٹ کے ممبرز ہیں نا، منسٹرز ہیں نا۔ ساتھ مزمل اسلم تھے فائنانس منسٹر، بریگیڈیئر مصدق عباسی تھے اینٹی کرپشن منسٹر۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ بیچ میں لوگ پولیس بھی آ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے یہاں سے جائیں ورنہ ہم آپ کو اریسٹ کر دیں گے، آپ کی ملاقات نہیں ہونی۔ بھائی 2 سے 4 بجے کا ٹائم ہے، آپ مجھے 1:30 بجے کیسے کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو رہی؟ تو سب سے پہلے تو جج صاحب کو نوٹس لینا چاہیے۔ یہ اگر آج کل جو ہے وہ پنجاب میں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ پنجاب کی حکومت اور گورننس کی بڑی تعریف ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ، تو اگر یہ پنجاب کی ٹک ٹاک گورننس کا حال ہے کہ ایک جیل ان سے نہیں سنبھالا جاتا اور ایک جیل میں ملاقات کے دن 6 لوگوں کی ملاقات نہیں کرا سکتے، تو پھر میں پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ باقی جب شاید تھوڑا سا یہ فارم 47 کا ذکر کرتا ہے تو تھوڑی سی دل میں تکلیف ضرور ہوتی ہے، کیونکہ آبویسلی جیسے آپ کو پتہ ہے 8 فروری آ رہا ہے، اور 8 فروری کو پچھلے سال اتنی جو ہے وہ ظلم اور زیادتی سہ کے ہمارے پاس تو الیکشن کے سارے رزلٹ آ گئے تھے۔ میرا خیال تھا، میرا تو چھوٹا سا صوبائی حلقہ ہے، میرے 25,000 ووٹ ہیں، دوسرے نمبر پہ جے یو آئی کے 5,000 ووٹ تھے۔ چلیں اللہ نے خیر کر دیا، وہ جے یو آئی والے بیچارے کو نہیں، وہ 5ویں نمبر پہ کوئی نون لیگ کا تھا جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انفیکٹ وہ افغانی نیشنل ہے، اس کو غلط سٹیزن شپ دی گئی ہے۔ میں نہیں کہتا بائی دا وے، لیکن اس کو جو ہے وہ سیٹ دلا دی، تو شاید نے یہ بھی یاد کرا دیا۔ تو اس کے بہانے تو آپ کو ضرور کہیں گے، پورے پاکستان کو کہیں گے کہ 8 فروری کو آپ نے نکلنا ہے، آپ نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرنا ہے، اور آپ نے پورے پاکستان میں کرنا ہے۔ ثوابی میں تو تاریخی جلسہ ہوگا،